صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چل رہے، تو عرض کی آقا لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، آپ کے پاؤں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کی آقا اگر اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کروں۔ یہ کم بات نہیں ہے خدا کی قسم۔ آج بد مذہب، بد قسم کے بد مذہب لوگ، بد دین لوگ مولا علی کی یہ تو شان بیان کرتے ہیں کہ جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو میرے آقا نے مولا علی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ اس کے ہم منکر نہیں، ہم مولا علی کی عظمتوں کی قائل ہے۔ مولا علی کمال کے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب ہیں، ولایت کے شہنشاہ ہیں۔ مولا علی کا حضور کے کندھے پر آنا، بتوں کو توڑنا اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر جنت کی طرف لے جانا، یہ کمال ہی کمال ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اگر یہ تو دیکھو کہ یہاں مولا علی نے حضور کے کندھوں پہ سواری کی، اور یہاں امام الانبیاء نے خود صدیق اکبر کے کندھوں پہ سواری کی ہے۔ اگر یہ شان و عظمت ہے تو یہاں مصطفیٰ جان رحمت کو صدیق اکبر اٹھا رہے ہیں، کیا یہ عظمت نہیں ہے؟ وہاں حضور نے مولا علی کو اٹھایا، یہ کمال ہے۔ مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ صدیق اکبر نے خود امام الانبیاء کو اٹھایا ہے، اور خالی اٹھایا نہیں، اٹھا کر اپنے بدن کے ساتھ سوچے کہ آج کائنات کی ادنا چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے تو اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہاں تو صدیق اکبر نے حضور کو اٹھایا، اب جب اٹھایا ہوگا تو اب سرکار کے آپ سوچے مبارک قدم کہاں لگ رہے ہوں گے؟ صدیق اکبر کے سینے پر۔ حضور کے مبارک ہاتھ کہاں ہوں گے؟ صدیق اکبر کے سر پر، جس پر امام الانبیاء سواری فرمائیں۔ حضور کی 3 اونٹنیاں تھی، ہمارا عقیدہ یہ ہے جس اونٹنی پر میرے آقا نے سواری کی وہ جنت میں جائے گی۔ حالانکہ وہ جانور ہے، جانور کو عقل نہیں ہوتی، مگر جن اونٹنیوں پر سرکار نے سواری کی ہے اللہ نے انہیں بھی عقل عطا کی ہے۔ انسان اتنا کام نہیں کر پاتا تھا جتنا حضور کے جانور کرتے تھے، پہچان عطا کر دی اللہ نے ان کو۔ جانور پر سواری کرے وہ جنت میں جا رہا ہے، اور جس صدیق اکبر پر حضور سواری کرے پھر یہ اٹھانا آسان ہے؟ حضور کو کندھے پہ سوار کیا، محدثین نے لکھا یوں سمجھو نبوت کا بوجھ اٹھایا۔ سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا ہے، نبوت اور رسالت کا بوجھ نبی کے بغیر کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، مگر قربان صدیق اکبر آپ کی شان و عظمت پر آپ نے خالی نبی رسول کو نہیں، امام الانبیاء کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر نبوت کے بوجھ کو برداشت کیا۔ یہ کم سعادت نہیں ہے۔ وہاں مولا علی کا سواری کرنا یہ بھی شان ہے، یہ بھی عظمت ہے، یہ بھی کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ امام الانبیاء نے خود صدیق اکبر کے کندھوں پہ سواری کی۔ پھر چلنے کا انداز دیکھے، مفسر نے لکھا جب صدیق اکبر چل رہے ہیں نا تو اب ایڑی، کبھی ایڑی کے بل اور کبھی اپنے پاؤں کی انگلیوں پر زور دے کر چل رہے ہیں، یعنی پورا قدم نہیں رکھ رہے ہیں۔ اب سرکار کو بھی اٹھایا ہوا ہے، نبوت کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ اتنا بھاری بوجھ اٹھانے کے باوجود بھی پورا پاؤں نہیں رکھ رہے، آدھا پاؤں زمین پر رکھ کے یوں چل رہے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو اس کو موڑ دیتے ہیں۔ جب حضور نے پوچھا یہ چلنے کا انداز کیسا؟ عرض کیا آقا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان تلاش کر کے کفار ہم تک پہنچ جائے اور آپ کو تکلیف آ جائے۔ صدیق یہ برداشت نہیں کر سکے گا، نشان کو مٹاتے جاتے تھے۔ پھر رات کی تاریکی میں غار ثور پہ چڑھے۔ آج تو جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یا چڑھے ہیں تو انہیں وہ اس بات کا کو خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آج تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، آسانی سے جا سکتا ہے، پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے۔ آتے جاتے پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر طاقت کتنی ہے، مگر اس وقت تو سیڑھی بھی نہیں تھی بھائی۔ اور مفسر یہاں تک لکھا گھٹنوں کے بل صدیق اکبر چڑھے غار ثور پر، رات کی تاریکی الگ اور گھٹنوں کے بل سرکار کو بھی کندھے پہ اٹھا کر کہیں گرنے تک نہیں دیا، جھٹکا بھی نہیں آنے دیا کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح ہزاروں فٹ بلندی پر غار ثور کے کونے پر جا کر صدیق اکبر نے سرکار کو اپنے کندھوں سے اتارا۔